بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آپ کے اپنے چینل تقدیر بدلتی ہے کی جانب سے حیدر علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک سوال، کیا بیوی جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے؟ جی ہاں دوستو، ایک بیوی جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے، اور وہ جادو کون سا ہے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ کس طرح ایک بیوی جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے تاکہ اس کا خاوند اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کا خیال رکھے، اور میاں بیوی میں محبت سے ان کا رشتہ قائم رہے۔ میری بہنوں، اس جادو کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں۔ یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے بہت اہم ہے جن کا خاوند ان کا خیال نہیں رکھتا اور ان سے محبت نہیں کرتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ کیا عورت جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے، اور وہ جادو کون سا ہے؟ وہ جادو یہ ہے کہ اپنے خاوند کی خاطر ہر وقت خوبصورت بن کر رہنا، اچھی خوشبو لگانا، خاوند سامنے آئے تو مسکراہٹ اور اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کرنا، اچھے ساتھی کا ثبوت دینا، خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرنا، خاوند جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس کی فرما برداری کرتے رہنا۔ میری بہنوں، یہ ہے وہ جادو جو عورت اپنے خاوند پر کر سکتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں عجیب تضاد سا محسوس ہوتا ہے۔ عورت کو جب کسی محفل میں شرکت کرنا ہوتی ہے یا اپنی کسی سہیلی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو خوب میک اپ کر کے، خوشبو لگا کر اور اپنے سارے زیورات پہن کر گھر سے گویا دلہن بن کر نکلتی ہے، اور جیسے ہی گھر میں واپس لوٹتی ہے تو اپنا میک اپ صاف کر دیتی ہے، زیورات اتار دیتی ہے اور پرانے کپڑے زیب تن کر لیتی ہے، اور خاوند جس نے اس کے لیے یہ سب کچھ خریدا ہوتا ہے اس سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتا ہے، اور ہمیشہ اپنی بیوی کو پرانے کپڑوں میں دیکھتا ہے جبکہ اس سے پیاز اور لہسن کی بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر عورت میں کچھ عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتی، بلکہ اپنے خاوند کو زیب و زینت کا زیادہ حقدار تصور کرتی۔ سنو اے میری مسلمان بہنوں، تمہارا خاوند جب کام کے لیے گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیا کرو، پھر غسل کر کے خاوند کی رضا کی خاطر، جس سے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بھی راضی ہوگا، خوب زیب و زینت اختیار کرو۔ چنانچہ جب وہ گھر میں واپس آئے تو اسے اپنے سامنے خوبصورت بیوی، تیار شدہ کھانا اور صاف ستھرا گھر نظر آئے، تاکہ تمہارے ساتھ اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو اور تمہارے علاوہ کسی اور پر اس کی نظر نہ پڑے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم، یہ جائز جادو ہے جو ہر بیوی اپنے خاوند پر کر سکتی ہے۔ میری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنا گھر سنوار سکتی ہیں اور بہت سی مشکلات سے بچ سکتی ہیں۔ میری مسلمان بہنوں اور میرے بھائیوں، میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلافات کی وجہ جادو بھی ہو سکتی ہے، اور جادو کی کچھ علامات ہیں۔ وہ علامات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میاں بیوی میں جادو کی ایک علامت یہ ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں محبت و الفت سے زندگی گزار رہے ہیں، یکایک مرد عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جائیں۔ میاں بیوی میں جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے، مگر سحر زدہ ہونے کے بعد نفرت و بغض کرنے لگتا ہے، اور سمجھانے والا بھی اسے دشمن لگتا ہے۔
جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد کو بستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ مرد ہم بستری کے قابل نہیں رہتا، جس سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ دلہن اپنے شوہر سے یا جس سے بستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ سحر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت عقیمہ یعنی بانجھ ہو جاتی ہے، ماہواری بھی ہوتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا ہے۔ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ذریعے رشتہ ازدواجی منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد عورت جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس قسم کے ذریعے کسی گھر کو ویران و برباد کر دیا جاتا ہے اور اس گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، محبت و الفت جاتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، رات دن جھگڑا بنا رہتا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس سحر کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے اپنے مطلوبہ شخص کو خواہ مرد ہو یا عورت شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ کسی صورت صحت یاب نہیں ہو پاتا۔ جادو کی ایک علامت یہ ہے کہ اس جادو سے عورتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے یعنی طلاق دلا دی جاتی ہے۔ جب تک اس سحر کا دفیہ نہ ہو یعنی کہ علاج نہ کروایا جائے تو کتنے ہی نکاح کر لیے جائیں سب منقطع ہوتے رہتے ہیں۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے خوبصورت حسین عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پرائیوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں اور میری پیاری مسلمان بہنوں، جادو کی اور بھی بہت ساری علامتیں اور قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ علامات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس صورت میں آپ کو روحانی علاج کی ضرورت پڑے گی جس سے آپ اس قسم کے جادو سحر سے بچ سکتے ہیں اور اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر جادو سے بچنے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں جن سے آپ خود اس جادو سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس سلسلے میں ہمارے بابا جی حافظ محمد رمضان صابری صاحب کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے بابا جی جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مرض کا روحانی علاج اللہ پاک کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی سحر، عصیب یا جنات کا مریض ہو تو اس کا علاج بابا جی بغیر کسی مار دھاڑ کے یعنی کہ مریض کو تکلیف پہنچائے بغیر مریض کو مارتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کی طاقت سے اس مریض کا علاج کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی قسم کی مرض میں مبتلا ہے اور ڈاکٹر حضرات اس کو جواب دے چکے ہیں، ایلوپیتھک دیسی ادویات کوئی بھی چیز اس پر اثر نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے مریض کو روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں اپنا مسئلہ، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا اور اللہ پاک کے پاک کلام کی برکات سے ضرور شفا نصیب ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔